بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ تیار ہو چکا اور ان کی تدفین سے پہلے ان کے جیسے حاکی کو مسلمانوں کے درمیان رکھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جا رہی تھی، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میت کو مخاطب کر کے کیا جملے ارشاد فرمائے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بغض و عناد رکھتے تھے؟ جو اہل شیعہ کی کتابوں میں روایات درج ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو واقعات رقم کیے جاتے ہیں کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ ناانصافی کی، ان کے گھر کو جلایا اور ان کے اوپر دروازے کو گرایا، جس سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس کے بارے میں اصل حقائق کیا ہیں؟ محترم ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق عشرہ و مبشرہ صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں، لیکن دشمنوں کے ساتھ یہ سخت ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی صحابہ کرام کے بارے میں یہ ارشاد فرما چکا، تو پھر ان کے درمیان آپسی رنجشیں اور بغض و عناد کی غلط روایات پیش کرنا اپنی قابلیت کو برباد کرنے کے مترادف ہی ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو تیار کیا جا چکا اور کفن دیا جا چکا، تو میں بھی میت کی چارپائی کے قریب کھڑا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے کوئی شخص آیا اور اس نے میرے کندھوں پر اپنی کونی رکھی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی میت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے عمل لے کر بارگاہ الہی میں پیش ہو جاؤں۔ خدا کی قسم، میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مدفن کرے گا، اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر گئے اور میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ الفاظ بیان کر رہے تھے۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت الفاظ میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متحیر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی اٹھے اور اپنے فریق کے حلف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا اور پھر
وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت علی کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، ہے ابو الحسن، کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اس واقعے سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا اے علی اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم کا چہرہ دمک اٹھا، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے، میرے باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس آئی۔ اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کچیلے تھے، ننگے پاؤں تھی، پیشانی اور رخساروں سے خون بہہ رہا تھا، اور اس عورت کے پیچھے ایک طویل القامت آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے دار آواز میں کہا، اے زانیہ! حضرت عمر نے فرمایا، مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، اس عورت کو سنسار کریں، میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے 6 مہینہ میں ہی بچہ جنم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھے تھے، کہا، اے امیر المومنین، یہ عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ہم اس سے رضاعت کی مدت نکالیں گے جو کہ 30 ہفتوں میں سے 24 ہفتے ہیں تو 6 ماہ ہی باقی رہ جائیں گے، لہذا ایک عورت 6 ماہ میں بچہ جن سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اگر علی یاج نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی سے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کی، پھر کون ہے؟ فرمایا عمر۔ حضرت علی علیہ السلام نے کوفہ میں منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اگر میرے پاس ایسا شخص لایا گیا جو مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتا ہو تو میں اس کو ضرور وہ سزا دوں گا جو افطرا پرداز کو دی جاتی ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا، ہمیں مزید حدیث بیان کریں، تو سفیان نے جعفر کے حوالے سے بیان کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر سے محبت رکھنا ایمان ہے اور اس سے بغض رکھنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں پر جن وجوہات کی بنا پر فضیلت حاصل ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی توثیق ان کلمات میں فرمائی، کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں حتیٰ کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح صفایا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے حجاب کے متعلق ان کی رائے کے موافق یہ آیت نازل ہوئی۔
اور جب تم نبی کی ازواج سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ان کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کی دعا کی، اے اللہ عمر بن خشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعائے مستجاب کی برکت سے حضرت عمر ایمان لائے، اسی لیے آپ کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر کو جلانے کے بارے میں جو شیعہ روایات پیش کرتے ہیں وہ روایات ضعیف اور جھوٹی ہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پر بعض لوگ اکٹھے ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت نہ لینے کی خلاف ان کو اور عام مسلمانوں کو اکسا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لینے کی خلاف مسلمانوں کو شبہات میں مبتلا کرے گا، میں اس کے گھر کو جلا دوں گا۔ یہ صرف گھر جلانے کی دھمکی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دھمکی نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے لیے نہ تھی، بلکہ ان کے لیے تھی جنہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے گھر کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ پھر اگر اس موقع پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما ان سے ناراض ہو گئی تھی تو بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا ان دونوں حضرات سے راضی ہو جانا بھی روایت سے ثابت ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے بذات خود فارس کی جنگ میں شریک ہونے کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، آپ مسلمانوں کے معاملات کے نگہبان ہیں اور ملک کے لیے حاکم کا مقام ایسا ہے جیسے لڑی میں پروئے گئے موتی۔ لڑی ہی کی وجہ سے موتی ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں، اگر لڑی ٹوٹ جائے تو تمام موتی بکھر جاتے ہیں۔ آج اگرچہ عرب تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن اسلام کی وجہ سے زیادہ ہیں، اپنے اتحاد و اتفاق کی وجہ سے غالب آنے والے ہیں۔ لہذا آپ مرکز ہی میں رہیں اور جنگ میں شریک ہونے کی زحمت نہ کریں، کیونکہ ان اجمیوں نے اگر آپ کو میدان جنگ میں دیکھ لیا تو کہیں گے کہ اہل عرب کی جان یہی شخص ہے، اگر اس جڑ کو کاٹ دیا جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت مل جائے گی۔ اس طرح ان کے حملے شدید تر ہو جائیں گے اور وہ آپ ہی کو قتل کرنے کے زیادہ آرزومند ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی نہایت عزیز تھی، اس لیے ایسے نازک موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے صاحب مشورہ دیا، کیونکہ کوئی بھی نامناسب مشورہ مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبت کا باعث ہو سکتا تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امانت سمجھ کر مکمل دیانتداری کے ساتھ مسلمانوں کے مفاد عامہ کے مطابق مشورہ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کے شہروں کو برکت دے، انہوں نے بیماری کا علاج کیا، سنت کو قائم کیا، فتنہ کو ختم کر دیا،
دنیا سے پاک و صاف لباس اور کم عیب میں رخصت ہوئے، خلافت کی نیکی کو حاصل کیا اور اس کے شر سے اجتناب کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بجا لائے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرے جس طرح ڈرنے کا حق تھا۔ شیخ ابن ابی الحدید کہتے ہیں فلاں شخص سے حضرت عمر بن خطاب کی ذات مراد ہے۔ جناب رئیس احمد جعفری نے نیج البلاغ کے اردو ترجمہ میں ذکر کیا ہے، یہ خطبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا بعض لوگ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بغضانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا، ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو صاحب فضیلت ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض و عداوت رکھے گا جو بدبخت اور دین سے نکلنے والا ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی محبت تقرب الہی کا سبب ہے، ان سے بغض رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو سرداروں اور مسلمانوں کے دو باپوں کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے لا تعلق ہوں جو ان دونوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، میں اس پر انہیں سزا دوں گا۔ ابو السفر بیان کرتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم پر اکثر ایک چادر دیکھا کرتا تھا۔ میں نے عرض کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس چادر کو بہت زیادہ پہنا کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے دوست عمر رضی اللہ عنہ نے پہنائی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خلوص کا معاملہ کیا تو اللہ نے ان سے خیر خواہی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ابو لولۃ العین کے قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عمر رونے لگے۔ حضرت علی نے رونے کی وجہ پوچھی، فرمایا موت کا پروانہ آ چکا ہے اور میں نہیں جانتا کہ میرا ٹھکانہ جہنت میں ہوگا یا جہنم میں۔ حضرت علی نے فرمایا آپ کو جنت کی بشارت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر اہل بیت اہل جنت کے میں سے ہیں، اور میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار مرتبہ سنی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تو وہ بہت بے قرار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، امیر المومنین پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اچھی طرح نبھائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضامندی کی حالت میں آپ سے رخصت ہوئے، پھر آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہے اور آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی صحبت اچھی طرح نبھائی، اور پھر وہ بھی آپ سے راضی ہو کر رخصت ہوئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ رہے، آپ نے ان کا اچھا ساتھ نبھایا، اور اب آپ ان سے اس حال میں رخصت ہو رہے ہیں کہ وہ آپ سے راضی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کا ذکر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے۔ اب جو آپ میری بے قراری دیکھ رہے ہیں تو باخدا اگر میرے پاس تمام روئے زمین کے برابر سونا ہوتا تو میں اس کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دے دیتا۔ ایک روایت میں ہے حضرت
عبداللہ بن عباس نے فرمایا امیر المومنین آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ بخدا آپ کا اسلام لانا مسلمانوں کا غلبہ تھا، آپ کی حکمت مسلمانوں کی فتح تھی، آپ نے روئے زمین کو عدل سے بھر دیا۔ اور حضرت عمر نے کہا ابن عباس کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ حضرت ابن عباس نے توقف کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہو ہاں میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ حضرت علی نے ان کے بارے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، اور فوری آپ کے مقام پر تشریف لائے اور فرمایا علی کیا تم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ کہا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا علی یہ حدیث آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے دیں۔ حضرت علی نے اپنے دست مبارک سے بسم اللہ کے بعد لکھا۔ یہ وہ بات ہے جس کی ضمانت علی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دیتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے سنا ہے، انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے سنا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ اور حضرت علی کی یہ تحریر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لے لی اور اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ جب میری وفات ہو جائے تو غسل و تکفین کے بعد یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ جب آپ شہید ہوئے تو حسب وصیت وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ نے بیان کیا جب وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا تو حضرت علی تشریف لائے اور فرمانے لگے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میرے نزدیک تم میں سے کوئی شخص مجھے ان سے زیادہ محبوب نہیں کہ میں ان جیسا نامہ اعمال لے کر برگاہ الہی میں حاضر ہوں۔ صدق اللہ مولانا العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔